اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ آج اس سلسلے میں سورۃ التکاثر کے بارے میں جو اس تفسیر میں لکھا ہے وہ پڑھا جائے گا۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے سورہ کا نمبر 16 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 102 ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ تکاثر ہے۔ فضائل و خواص اس سورہ کے بہت ہیں جو اس میں لکھے گئے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عطا کی گئی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ شان نزول کے بارے میں اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر نمونہ میں اس کا شان نزول یوں بیان ہوا ہے کہ اس سورہ کے مطالب میں مجموعی طور پر پہلے تو ایسے لوگوں کی جو موہوم مطالب کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرتے تھے، اس سورہ میں ان کی سرزنش اور ملامت کی گئی ہے۔ اس میں تفاخر کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہودیوں یا انصار کے قبیلوں کے بارے میں ہے۔ مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ سورہ ان قبائل کے بارے میں نازل ہوا ہے جو ایک دوسرے پر فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ ابن حاتم نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ انصار کے دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی حرث نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا۔ ایک قبیلے نے کہا کہ ہماری فلاں فلاں شخصیتوں جیسی تمہارے قبیلے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ دوسرے قبیلے والوں نے ان سے بھی ایسی ہی بات کی اور وہ زندوں پر فخر کرتے کرتے بات مردوں تک پہنچ گئی اور کہنے لگے چلو قبرستان میں اور بتاؤ کہ ہمارے قبیلے میں جو فلاں فلاں تھے ان جیسے تمہارے قبیلے میں تھے۔ دوسروں نے بھی قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الہاکم التکاثر نازل فرمایا۔ اس سورہ کی اب میں آیات کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کی تفسیر جو لکھی ہے وہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ تکاثر کثرت سے مشتق ہے۔ اس کے معنی کثرت کے ساتھ مال و دولت جمع کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس نے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور اس پر عائد ہونے والے حقوق و فرائض اور وہ ادا نہ کیے جائیں۔ یہ ایک اور تفسیر کے مطابق تکاثر سے مراد تفاخر ہے، اور تفاخر یعنی ایک دوسرے پر فخر و مباحات کے عوامل سے ایک الہی سزا و جزا کے بارے میں جہالت اور بے خبری ہے اور قیامت پر ایمان نہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک اپنی کمزوریوں اور مصیبتوں سے بے خبر رہنا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے۔ الہاکم یعنی تمہیں لہو میں مبتلا کیا۔ لہو لعب وہ بے فائدہ کام جس میں مشغول کر کے انسان کو اپنے بڑے مقاصد سے غافل اور لاپرواہ کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر تفسیر نمونہ سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ تفاخر کے لیے دوسرا عامل صنعت و حقارت کا احساس ہے جو ناکامیوں اور شکستوں سے پیدا ہوتا ہے کہ کچھ افراد اپنی کمزوریوں اور شکستوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے تفاخر اور مباحات کی پناہ لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کوئی شخص فخر و تکبر اور مباحات نہیں کرتا مگر اس ذلت کی وجہ سے جسے وہ اپنے نفس کے اندر پاتا ہے۔ لہٰذا جب وہ احساس کرتا ہے کہ وہ حد کمال تک پہنچا ہے تو پھر وہ تفاخر کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے عمل میں سے ہیں: اپنے نسب پر فخر کرنا، لوگوں کی شرافت اور شخصیت میں طعنے دینا
اور ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں نے لوگوں کو ہلاک کیا، فقر و فاقے کا خوف جو انسانوں کو ہر طریقے اور ہر ذریعے سے مال جمع کرنے پر ابھارتا ہے، اور دوسرے فخر کرنا۔ حقیقتاً حرص، بخل، دنیا پرستی اور تباہ کرنے والی رقابتوں اور بہت سے اجتماعی مقاصد کے اہم ترین عوامل میں سے ایک یہی فقر و فاقے کا بلا وجہ خوف اور افراد و قبائل اور امتوں کے درمیان ایک دوسرے پر فخر و مباحثت کرنا اور اظہار برتری کرنا ہے۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم پر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، لیکن میں تمہارے تکاثر و تفاخر سے ڈرتا ہوں۔ تکاثر غیر شرعی طریقے سے مال جمع کرنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا ہے، اور اسے صندوقوں اور خزانوں میں جمع کرنا ہے۔ ہم اس وسیع بحث کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرمعنی حدیث پر ختم کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے، جسے تفسیر نمونہ کی جلد 15 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ غذا ہے جو تو کھاتا ہے، اور وہ لباس ہے جو تو پہنتا ہے، اور وہ صدقات ہیں جو تو راہ خدا میں دیتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر پہنچے۔ یعنی اے انسان، تو نے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اس تفاخر اور تکاثر کو نہیں چھوڑا، مگر موت نے تمہیں آ لیا اور تم قبروں میں پہنچے۔ یہاں قبروں میں پہنچنے کا مطلب یہ کہ تم تکثیر مال و جاہ و جلال اور قبیلہ و نسب پر تفاخر میں ایسے غافل ہوئے کہ مر کر قبروں میں مدفون ہوئے، اور اپنی موت تک تم اپنی اس غفلت سے باز نہ آئے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تفاخر و برتری میں حد سے گزر جانے پر توبیخ ہے، جیسا کہ یہود اور کفار نے اپنی کثرت پر فخر کیا اور جا کر قبرستان کے مردے گننے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ تم لوگ تواضع کرو، نہ کوئی کسی پر فخر کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ لوگوں کو اپنے مردہ باپ داداؤں پر فخر کرنے سے باز آنا چاہیے، وہ جہنم کا کوئلہ ہیں۔ اگر باز نہ آئے تو وہ اللہ کے نزدیک گوبر کے اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو گندگی کو اپنی سونڈ سے لڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی اہمیت اور باپ دادا پر جاہلیت کے زمانے کا فخر ظاہر کر دیا ہے۔ اب آدمی یا تو پرہیزگار اور مومن ہے، یا بد نصیب اور فاسق و فاجر۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، جو تم تفاخر کرتے ہو وہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر بھی ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عنقریب تم جان لوگے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کاش تم یقینی علم رکھتے۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یقیناً تم جہنم کو دیکھ لیتے، پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ ان آیت میں یقین، علم الیقین اور عین الیقین کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل کی خاطر ہم تفسیر نمونہ کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ یقین شک کا نقطۂ مقابل ہے، جیسا کہ علم جہالت کا نقطۂ مقابل ہے، اور کسی چیز کے واضح و ثابت ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اخبار و روایات سے جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق ایمان کے اعلیٰ مرحلے کو یقین کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اسلام سے ایک درجہ بالاتر ہے، تقوی ایمان سے ایک درجہ بالاتر ہے، اور یقین تقوی سے ایک درجہ بالاتر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں یقین سے کمتر کوئی چیز تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ راوی نے پوچھا کہ یقین کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یقین کی حقیقت اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، قضاء الہی پر راضی ہونا، اور اپنے ان تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ مقام تقوی و ایمان و اسلام سے مقام یقین کی برتری ایک ایسی چیز ہے جس پر دوسری روایات میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مرد مسلمان کے یقین کے صحیح ہونے کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے،
اور جو کچھ خدا نے اسے نہیں دیا ہے اس پر لوگوں کو ملامت نہ کرے، انہیں اپنی محرومیوں کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ خدا نے اپنے عدل و انصاف کی بنا پر راحت و آرام یقین و رضا میں رکھا ہے اور غم و اندوہ کو شک اور ناراضی میں قرار دیا ہے۔ ان تعبیرات اور دوسری تعبیروں سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ جب انسان یقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا سکون و آرام اس کے سارے دل و جان میں سرایت کر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یقین کے لیے کئی مراتب ہیں جن کی طرف اوپر والی آیات اور سورہ واقعہ کی آیت میں ان ھذا لہو الحق الیقین میں ارشاد ہوا ہے، اور وہ 30 مرحلے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، یہ ہے کہ انسان مختلف دلائل کے ذریعے کسی چیز پر ایمان لائے، اس شخص کے مانند جو دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے ہونے پر ایمان لے آتا ہے۔ نمبر 2 عین الیقین، یہ اس مقام پر حاصل ہوتا ہے جس انسان نے مشاہدے کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے مثلا کسی آگ کو دیکھ لیتا ہے۔ تیسری بات حق الیقین ہے، اور وہ ہے اس شخص کے مانند جو آگ میں داخل ہو کر اس کی حرارت اور سوزش کو لمس کرے۔ یہ یقین کا بالا ترین مرحلہ ہے۔ محقق طوسی اپنی گفتگو میں کہتے ہیں یقین وہی پختہ اور ثابت اعتقاد ہے جس کا زوال ممکن نہیں ہے، اور وہ حقیقت میں 2 علموں سے مرکب ہے، ایک معلوم کے متعلق علم اور دوسرا یہ علم کہ اس علم کے خلاف محال ہے، اور اس کے کئی مراتب ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ حقیقت میں پہلا مرحلہ عمومی پہلو رکھتا ہے، اور دوسرا مرحلہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور تیسرا مرحلہ خواص اور مقربین کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا، ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض اصحاب پانی پر چلتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کا یقین اس سے زیادہ پختہ و محکم ہوتا تو وہ ہوا پر چلتے۔ ایک حدیث میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں ایک گروہ ہمیشہ عذاب قبر کے بارے میں شک کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سورہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی جہاں ارشاد ہوا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کلا سوف تعلمون سے مراد عذاب قبر ہے، اور ثم کلا سوف تعلمون سے مراد قیامت کا عذاب ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سورہ کی آخری آیت میں ہے کہ بے شک قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جبکہ اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے مصداق ہم نے تو کتنی ساری نعمتوں کو جھٹلایا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ امن و امان، صحت، تندرستی، پاکیزہ غذائیں، قسم قسم کے میوے اور خوشگوار پانی، یہ سب نعمات الہی میں شامل ہیں۔ تفسیر نمونہ سے ہم ایک اقتباس بیان کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے سوال اسی کی طرف پلٹا دیا اور فرمایا تیرے نظریے کے مطابق نعیم سے کیا مراد ہے؟ اس نے عرض کیا غذا ہے اور کھانا ہے اور ٹھنڈا پانی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا قیامت کے دن تجھ سے اپنی بارگاہ میں اس لیے کھڑا کرے کہ وہ ہر اس لقمے کا جو تو نے کھایا ہے اور گھونٹ کا جو تو نے پیا ہے تجھ سے سوال کرے، پھر تو تجھے وہاں بہت زیادہ دیر تک ٹھہرنا پڑے گا۔ اس نے عرض کیا پھر نعیم کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ خدا نے ہمارے وجود کے ذریعے اپنے بندوں کو نعمات عطا کی ہیں اور ان کے درمیان اختلاف کے بعد الفت بخشی ہے اور ان کے دلوں کو ہماری وجہ سے جوڑ دیا ہے اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ہمارے ہی ذریعے سے انہیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے۔ نعیم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ ان روایات کی تفسیر جو ظاہراً مختلف ہیں، جو تمام مواہب الہی چاہے وہ معنوی ہوں جیسے دین، ایمان، اسلام، قرآن اور ولایت، یا انواع و اقسام کے انفرادی و اجتماعی نعمتیں ہوں، سب شامل ہیں۔ پروردگار تو ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو تیری نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک خطبہ دیا، جسے ہم نہج البلاغہ سے پورے خطبے کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور ترجمہ یہ سید ذیشان جوادی علی اللہ مقامہ کا ہے۔ اس خطبے کے بارے میں تفسیر نمونہ میں ابن ابی الحدید معتزلی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جس نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، یہ شعر شیعہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی تمام امتیں قسم کھاتی ہیں کہ میں نے پچھلے 50 سال سے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے، اور ہر بار میرے دل میں ایک نیا خوف و لرزہ طاری ہوا ہے، اور ایک نئی پند و نصیحت حاصل ہوئی ہے۔ اس نے میری روح کے اندر ایک شدید اثر چھوڑا، اور میرے اعضاء و جوارح لرزنے لگتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اس میں غور و فکر کروں اور اس حال میں اپنے خاندان، عزیزوں، دوستوں کی موت کو یاد نہ کروں، اور ٹھیک میرے سامنے یہ بات مجسم ہو جاتی تھی کہ میں وہی ہوں جس کی امام علیہ السلام نے وضاحت کی ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ یہ خطبہ اس لائق ہے کہ اگر فصحائے عرب سب کے سب کسی مجلس میں جمع ہوں اور یہ خطبہ ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ اب ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے امام علیہ السلام کا کلام پڑھا ہے یا نہیں، اپنے امام علیہ السلام کی نصیحتوں کو گرہ میں باندھا ہے یا نہیں۔ ایک غیر شیعہ عالم نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے، ہم نے اس خطبے کو ایک بار بھی پڑھا ہے یا نہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221 ہے۔ حضرت علیہ السلام نے سورہ الحاقم التکاثر کی تلاوت کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور ذرا دیکھو تو ان آباء و اجداد پر فخر کرنے والوں کا مقصد کس قدر بعید از عقل ہے، اور یہ زیارت کرنے والے کس قدر غافل ہیں، اور خطرہ کس قدر عظیم ہے۔ یہ لوگ تمام عبرتوں سے خالی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مردوں کو بہت دور سے لے لیا ہے۔ آخر کیا یہ اپنے آبا کی لاشوں پر فخر کر رہے ہیں، یا مردوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ کر رہے ہیں، یا ان جسموں کو واپس لانا چاہتے ہیں جو روحوں سے خالی ہو چکے ہیں اور حرکت کے بعد ساکن ہو چکے ہیں؟ انہیں تو فخر کے بجائے عبرت کا سامان ہونا چاہیے تھا، اور ان کو دیکھ کر انسان کو عزت کے بجائے ذلت کے منزل میں اترنا چاہیے تھا۔ مگر افسوس کہ ان لوگوں نے ان مردوں کو چندیائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور ان کی طرف سے جہالت کے گڑھے میں گر گئے ہیں۔ اور اگر ان کے بارے میں گرے پڑے اور خالی گھروں سے دریافت کیا جائے تو یہی جواب ملے گا کہ لوگ گمراہی کے عالم میں زیر زمین چلے گئے، اور تم جہالت کے عالم میں ان کے پیچھے چلے جا رہے ہو، اور ان کی کھوپڑیوں کو روند رہے ہو، اور ان کے جسموں پر عمارتیں کھڑی کر رہے ہو جو وہ چھوڑ گئے ہیں، اسی کو چاہ رہے ہیں جو وہ برباد کر گئے ہیں، اسی میں سکونت پذیر ہیں جو تمہارے اور ان کے درمیان کے دن تم پر دور ہے، اور تمہاری بربادی کا نوحہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہی تمہاری منزل پر پہلے پہنچنے والے اور تمہارے چشموں پر پہلے وارد ہونے والے، جن کے لیے عزت کی منزلیں تھیں اور فخر و مباحات کی فراوانیاں تھیں، کچھ سلاطین وقت اور کچھ دوسرے درجے کے منصبدار، لیکن سب برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیمائی کر رہے ہیں۔ زمین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس نے ان کا گوشت کھا لیا ہے اور خون پی لیا ہے۔ اب وہ قبر کی گہرائیوں میں ایسے جامد ہو گئے ہیں جن میں نمو نہیں ہے، اور ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے ہیں۔ نہ ہولناک مصائب کا ڈر انہیں خوف زدہ بنا سکتا ہے، اور نہ بدلتے ہوئے حالات انہیں رنجیدہ کر سکتے ہیں، اور نہ انہیں زلزلوں کی پرواہ ہے، اور نہ ہی گرج اور کڑک کی اطلاع۔ ایسے غائب ہوئے ہیں کہ ان کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایسے حاضر ہیں کہ سامنے نہیں آتے۔ کل سب یکجا تھے، اب سب منتشر ہو گئے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے قریب تھے اور اب جدا ہو گئے ہیں۔ ان کے حالات کی بے خبری
اور ان کے دیا کی خاموشی طول زمان اور بعد مکان کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ انہیں موت کا وہ جام پلا دیا گیا ہے جس میں ان کی گویائی کو گونگے پن میں اور ان کی سماعت کو بہرے پن میں اور ان کی حرکات تو سکون کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان کی سرسری تعریف یہ ہو سکتی ہے جیسے نیند میں بے خبر پڑے ہوں کہ ہمسائے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہیں، احباب ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ ان کے درمیان باہمی تعارف کے رشتے بوسیدہ ہو سکتے ہیں اور برادری کے اسباب منقطع ہو گئے ہیں۔ اب سب مجتمع ہونے کے باوجود اکیلے ہیں اور دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ کسی رات کی صبح سے آشنا ہیں اور نہ کسی صبح کی شام کو وہ پہچانتے ہیں۔ دن و رات کی جس ساعت میں بھی دنیا سے گئے ہیں وہی ان کی ابدی ساعت ہے، اور دار آخر کے اثرات کو اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے۔ جس کا اس دنیا میں اندیشہ تھا اس کی نشانیوں کو اس سے زیادہ مشاہدہ کیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب اگر ان کے آثار گم بھی ہو گئے ہیں اور ان کی خبر منقطع بھی ہو گئی ہے تو عبرت کی نگاہیں بہرحال انہیں دیکھ رہی ہیں، اور عقل کے کان بہرحال ان کی داستان غم سن رہے ہیں، اور وہ زبان کے بغیر بھی بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاداب چہرے سیاہ ہو چکے ہیں اور نرم و نازک اجسام مٹی میں مل گئے ہیں۔ بوسیدگی کا لباس زیب تن ہے اور تنگی مرقد نے تھکا ڈالا ہے۔ وحشت ایک دوسرے کی وراثت ہے اور خاموش منزلیں ویران ہو چکی ہیں۔ جسم کے محاسن محو ہو چکے ہیں اور جانی پہچانی صورت بھی انجام تک پہنچ گئی ہے۔ منزل وحشت میں قیام طویل ہو گیا ہے اور کسی کرب سے راحت کی امید نہیں ہے اور نہ کسی تنگی میں وسعت کا کوئی امکان ہے۔ اب اگر تم عقلوں سے ان کی تصویر کشی کرو یا تم سے غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں اور تم انہیں اس عالم میں دیکھ لو کہ کیڑوں کی وجہ سے ان کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے اور وہ بہرے ہو چکے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں مٹی کا سرما لگا دیا گیا ہے اور وہ دھس چکی ہیں، اور زبانیں دہن کے اندر روانی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں اور دل سینوں کے اندر بیداری کے بعد سو چکے ہیں، اور ہر عضو کو ایک نئی بوسیدگی نے تباہ کر کے بدحیت بنا دیا ہے اور آفتوں کے راستوں کو ہموار کر دیا ہے کہ اب سب مصائب کے لیے سراپا تسلیم ہے۔ نہ کوئی ہاتھ دفاع کرنے والا ہے اور نہ کوئی دل بے چین ہونے والا ہے۔ تو یقیناً وہ مناظر دیکھو گے جو دل کو رنجیدہ بنا دیں گے اور آنکھوں میں خس و خاشاک ڈالیں گے۔ ان غریبوں کے لیے ہر مصیبت میں وہ کیفیت ہے جو بدلتی نہیں ہے اور وہ سختی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اف، یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ، جن کو دولت اور راحت کی غذا مل رہی تھی اور جنہیں شرف کی گود میں پالا گیا تھا، جو حزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور اپنے لہو و لعب پر فریفتہ ہونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراہم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی غفلت میں ڈال دینے والے عیش کے زیر سایہ دنیا کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور انہیں دیکھ کر دنیا ہنس رہی تھی کہ اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا اور روزگار نے ان کا سارا ساز و سامان توڑ دیا۔ موت کی نظریں ان پر قرب سے پڑنے لگیں اور انہیں ایسے رنج پر مبتلا کر دیا جس کا اندازہ بھی نہیں تھا، اور ایسے قلق کا شکار ہو گئے جس کا کوئی سابقہ بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ صحت سے مانوس تھے کہ ان پر مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے ان اسباب کی پناہ ڈھونڈنا شروع کی جس کا اطباء نے عادی بنا دیا تھا کہ گرم کا سر سے علاج کریں اور سردی میں گرم دوا کی تحریک پیدا کریں، لیکن سرد دواؤں نے حرارت کو اور بھڑکا دیا اور گرم دوا نے حرکت کے بجائے برودت میں اور ہیجان پیدا کر دیا، اور کسی مناسب طبیعت دوا سے اعتدال نہیں پیدا کر سکی بلکہ اس نے مرض کو اور طاقت یہاں تک کہ تیماردار سست ہو گئے
اور علاج کرنے والے غفلت برتنے لگے، گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کی، اور دردناک خبر کو چھپانے کے لیے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا جو ہے وہ ہے، دوسرے نے امید دلائی کہ صحت پلٹ آئے گی، تیسرے نے موت پر صبر کی تلقین شروع کی اور گزشتہ لوگوں کے مصائب یاد دلانے لگے۔ ابھی وہ اسی عالم میں دنیا کے فراق اور احباب کی جدائی کے پر تول رہے تھے کہ اس کے گلے میں ایک پھندا پڑ گیا، جس سے اس کی ذہانت و ہوشیاری پریشانی کا شکار ہو گئی اور زبان کی رطوبت خشکی میں تبدیل ہو گئی۔ کتنے ہی مبہم سوالات تھے جن کے جوابات اسے معلوم تھے، لیکن وہ بیان کرنے سے عاجز تھا، اور کتنے ہی دردناک آوازیں ان کے کان سے ٹکرا رہی تھیں جن کے سننے سے بہرا ہو گیا تھا۔ وہ آوازیں کسی بزرگ کی تھیں جن کا احترام کیا کرتا تھا، یا ان بچوں کی تھیں جن پر رحم کیا کرتا تھا، لیکن موت کی سختیاں ایسے ہی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آ سکتی ہیں، اور اہل دنیا کی محفلوں کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔